ویلکم بیک ناظرین. ابھی ہم افغانستان کے اوپر بڑی اہم گفتگو ہماری جاری ہے, تو اب ذرا اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. Large plurality of the people on the planet believe that the US is not going to stay. They are not going to stay even 5 years or 10 years. And جہاں تک کہ experts کہتے ہیں, this is a long project, this is a 20-year project. Will the US stay the course? And is the course the correct one? I mean, we have, is the additional deployment of troops required, the increase in drone attacks, many other issues. Are these helpful, and are we on the right trajectory? ابھی تک تو یہ ظاہر نہیں ہو رہا, لیکن بہت سے ایسی ایویڈنس موجود ہے کہ امریکہ کی لیڈرشپ میں کئی ایسے لوگ ہیں جو کہ لمبا سوچ رہے ہیں. اس میں کہوں گا وائس پریزیڈنٹ بائیڈن کا نام ضرور, کیونکہ بہت عرصے وائس پریزیڈنٹ بننے سے پہلے 2-1 سال پہلے انہوں نے یہ بائیڈن لوگر بل کا سوچا تھا, اور اس کا بیسس یہی تھا کہ ایک لانگ ٹرم انگیجمنٹ ہونی چاہیے تاکہ وہ ایک قسم کا جو جسے میں نے کہا ہے رولر کوسٹر ریلیشن شپ امریکہ اور پاکستان کے ساتھ تھا وہ ختم ہو. پاکستان کو یہ پتہ ہو کہ امریکہ 5, 10, 15 سال کے لیے آپ کے ساتھ ہے, اور یہ ایک بڑی کلیئر سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ 5 سال کا معاہدہ کریں گے, وہ پھر آگے 10 سال کا شاید ہو جائے ایٹسیٹرا. ابھی جا کے وہ بل کیری لوگر کے نام سے پاس ہوا ہے, تو کچھ حد تک یہ ایک اسٹیٹمنٹ آف انٹینٹ ہے ان کی, اور ہمیں اس کی خیر مقدم کرنی چاہیے. ظاہر ہے ڈیٹیلز پہ کافی تنقید ہوگی اور ہونی چاہیے بھی, لیکن کم از کم جنرل جو ٹرینڈ ہے وہ یہی ہے کہ ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں بھاگ جائیں گے. مگر ہم ان کی کیا خیر مقدم کریں اگر ان کے جو اپنے جرنیل ہیں, جیسے جرنیل مکرسٹل ہیں, انہوں نے بات کی ہے لنڈن میں اوپن ڈسکشن, جس میں انہوں نے کہا کہ the strategy of Vice President Biden's of increased air attacks is probably not going to bear fruit. Then we had Bob Gates, انہوں نے بھی ان کو میڈیا کے اوپر admonish کیا ہے for saying what he did, and said that these things should be kept, these discussions should be kept behind private doors. اس سے لوگوں کا کس طرح اعتبار بڑھے گا؟ ان کی جو ڈبیٹ ہے انٹرنل ڈبیٹ وہ فوجی پالیسی پہ ہے افغانستان میں, اور آپ نے صحیح کہا کہ بائیڈن اور مکرسٹل کے درمیان کافی اختلاف ہے اس بات پہ, لیکن مکرسٹل خود سمجھتے ہیں کہ صرف فوجی کارروائی سے کام نہیں چلے گا, اور وہ انہوں نے کہا ہے کہ سویلین امداد کی تعداد بڑھانی چاہیے, بلکہ سویلین عملہ بڑھائیں آپ افغانستان میں, کیونکہ فوج کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے جو ہم نے پاکستان میں بھی دیکھی ہے کہ وہ کلیئر کر سکتے ہیں کہ علاقے کو, لیکن ہولڈ نہیں کر سکتے, کیونکہ ہولڈ کے لیے آپ کو پولیس چاہیے, اور ابھی تک افغانستان میں پولیس کی ٹریننگ نہیں ہوئی, اور جو پولیس ہے بھی وہ بھی ناردرن الائنس کے زیادہ لوگ ہیں, ان کو پختون علاقے میں آپ لائیں گے تو بالکل وہ غیر ملکی سمجھے جاتے ہیں. تو ان مسئلوں پہ بات چیت ہوگی, لیکن آپ نے تو ایک بڑا براڈ سوال کیا کہ امریکہ کیا چاہتا ہے. میرا خیال ہے کہ کم از کم اوباما ایڈمنسٹریشن میں یہ چاہتے ہیں کہ یہ دور کی سوچیں اور 5-10 سال کے پلانز بنائیں. کیا پتہ یہ 2 ٹرمز کی پریزیڈنسی ہو یا نہ ہو پریزیڈنٹ اوباما کی, لیکن کم از کم اس کی بنیاد اگر یہ رکھ دیں کہ ہم 1-2 سال کی نہیں سوچیں گے, ہم اپنے الیکشن سائیکل کے قیدی نہیں ہوں گے, تو پھر شاید گریجولی ان علاقوں میں بھی زیادہ اعتماد ہو کہ امریکہ کی بات صحیح ہے. That might be the first time in a long time that anybody ignores the opinion polls, because already جہاں تک میں نے دیکھا ہے more than 50% of جو امریکن قوم ہے وہ اگینسٹ ہے اس وار کی. لیکن لیڈرشپ کا یہی اصلی معنی ہوتے ہیں کہ آپ لیڈ کریں, یو ڈونٹ فالو دا پولز. جو لیڈر ہوتے ہیں وہ لمبی سوچتے ہیں, وہ جنریشنز کا سوچتے ہیں, وہ اگلے سال یا اگلی الیکشن کا نہیں سوچتے. وہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹسمین از somebody who thinks of the next generation, a leader is somebody who thinks about the next election. کل میں آپ کو بتاؤں, I was with انور ابراہیم جو کہ فارمر ڈپٹی پرائم منسٹر تھے ملیشیا کے, فائنانس منسٹر, اب لیڈر آف دی اپوزیشن ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ وہ انڈونیشیا گئے اور جو سب سے کٹر ان کے اسلامک پارٹی کے لیڈر ہیں وہ انہیں کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے اوباما انڈونیشیا آ رہا ہے. تو
انور ابراہیم کہتے ہیں میں نے کہا کہ مجھے خبر نہیں ہے لیکن تمہیں کیا، تم تو بہت خلاف ہو امریکہ کے. اس نے کہا نہیں امریکہ علیحدہ، یہ اوباما ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ آئے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا اگر آئے تو پھر تمہیں کیا، کہ میں اسے ملنا چاہتا ہوں. تو ایک کافی تبدیلی آئی ہے خاص طور پہ مسلم ممالک میں کہ اور تیسری دنیا کے ممالک میں، کہ شاید امریکہ کی سربراہ جو ہے اب ایسا شخص ہے جو کہ دنیا کی سوچتا ہے اور سنے گا. لیکن آپ یہ نہ بھولیے کہ امریکہ کی ایک پالیسی ہوتی ہے جو کہ ایک اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی ہے، اور جس سے ہٹ کے چلنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور اب امید یہی ہے کہ صدر اوباما اس پالیسی کا رخ تھوڑا سا زاویہ اس کا تبدیل کریں گے. So, but when and I go back to what the foreign minister says when he says that the United States should stay in Afghanistan until the job is done, that is a little bit more than a tacit endorsement of American occupation for a longer period. Now, while you and I might think that that is perhaps the best alternative, the people of Pakistan do not understand this, and there is an idea that somehow this will weaken the civilian administration. I think the Americans do understand it. The Americans also understand the sacrifice the Pakistan military has made and the civilians have made. Right. We've lost over 5,000 civilian lives because of this conflict, which was not caused by Pakistan. It was caused by the US invasion of Afghanistan, and the US realizes that. When the foreign minister talks about staying the course, I don't think he means only staying the course militarily. I think he means staying the course by remaining engaged in the region, تاکہ اکنامک سپورٹ بھی ہو، سوشل سپورٹ بھی ہو، پولیٹیکل سپورٹ بھی ہو، تاکہ ایک اسٹیبلٹی آ جائے افغانستان میں. یہاں پہ امریکہ میں خاص طور پہ بہت ان کی اسپورٹس انالوجیز ہوتی ہیں، تو یہ ونز اور لاسز پہ بہت نظر رکھتے ہیں. تو یہاں پہ ونز اور لاسز نہیں ہوں گے، یہاں پہ سکسیس اور فیلئر ہوگا. اینڈ سکسیس از اے ویری براڈ ڈیفینیشن اینڈ نیدر از اٹ ٹو بی ڈیفائنڈ بائی دا وے امبیسڈر ہولبروک put it, that we'll see it when we'll recognize it when we see it. You really have to sit down and define کہ کیا وہ سکسیس ہوگا، کیا میٹرکس ہوں گے جو ہم دیکھیں گے. اور وہ 50 میٹرکس سے کام نہیں چلے گا. 2-3 ٹھوس باتیں ہوں گی کہ افغان اپنی حکومت چلا رہے ہیں، ان کے ریجنل لیڈرشپ وہ لیجٹمیٹ ہے یا نہیں، سینٹرل لیڈرشپ لیجٹمیٹ ہے یا نہیں، الیکشن صحیح ہوا یا نہیں. جب تک وہ نہیں آپ طے پائیں گے تو آپ جتنی مرضی فوج ڈال دیں، آخر کار ابھی کوئی 70,000 امریکن فوجی افغانستان میں موجود ہیں. سوویت یونین نے 130,000-40,000 تک فوجی رکھے تھے وہاں پہ، اور انہیں بالکل ناکامی ہوئی. This is an insightful discussion. Nazreen, we'll be right back after the break.